اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع جو ہے وہ بہت امپارٹنٹ، بڑا اہم ہے، معراج مصطفی۔ یہ کائنات کا عظیم الشان معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے صادر فرمایا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو پیکر عجز و حلم اور ان کو ایسے مقام پر لے کر گئے کہ جو رفتوں کی معراج، فضیلتوں کی معراج، کون سا ایسا مقام ہے کہ جس کی وہ جگہ معراج نہیں تھی جہاں حضور پہنچے، جہاں حضور کو لے جایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں کہا گیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو رات کو لے گئی اپنے بندے کو، وہ ذات پاک ذات اپنے بندے کو لے گئی۔ یہ غور کیجئے گا ان الفاظ پر۔ اور پھر جب وہ گئے تو منزل بھی ساتھ، اور ہم سفر بھی اور منزل بھی۔ پہلے مسجد اقصیٰ، پھر اس کے بعد آگے، پھر پہلا آسمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک سے شرف بخشا، پھر دوسرے آسمان کو، تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، چھٹے کو، ساتویں کو، پھر سدرۃ المنتہا، جبریل علیحدہ ہو گئے، حضور آگے چلے گئے، جبریل پیچھے رہ گئے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتہائی بلندیوں پر لے جائے گئے۔ اور ایسی بلندی، ایسا مقام کہ جو اللہ، جو القدوس ہے، جو طہارت کو تخلیق کرنے والا ہے، جو طاہر بنانے والا ہے، اس نے حضور کو منبع طہارت بنایا، اور وہ پاک جگہ اور اللہ کی پاک ذات اور حضور کی پاک ذات، تو وہاں ہوا کیا؟ ایک پاک چیز، تحفہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، سب سے اہم پاک چیز حضور کو دی گئی، جس کو نماز کہتے ہیں۔ اور نماز کی خصوصیت یہ ہے، جس سے ہم بہت بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں، پڑھنا ہی چاہتے ہیں، لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے احادیث کی روشنی میں کہ اس نماز کا ابتدائیہ جو ہے وضو، وہ کرنے سے ہی آدمی کے گناہ صغیرہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، پاک ہو جاتا ہے۔ وہ پاک کر کے پاک ذات اپنے سامنے کھڑا کرتی ہے۔
یہ حضور کو سب سے بڑا تحفہ اللہ تعالیٰ نے وہاں عطا فرمایا، جس سے ہماری بہت زیادہ لاپرواہی ہے۔ اب وہ نماز جو ہے یہ تو حضور کی معراج کی کمائی ہے، اور جب آپ لے کے آئے واپس تو موسیٰ علیہ السلام ملے اور آپ نے کہا کہ کیا لے کر آئے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اپنی امت کے لیے 50 نمازیں۔ تو انہوں نے کہا کہ واپس جائیے، کم کرائیے، ان سے نہیں ہوگا۔ تو 5 دفعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے اور آئے، اور 5 نمازیں رہ گئیں کم ہوتے ہوتے، اور اللہ نے کہا کہ پڑھیں گے 5 اور ثواب انہیں 50 کا ہوگا۔ پھر اس نماز سے بے خبری، اور پھر اس کے بعد یہ بعض علماء کرام نے ایک نقطہ عشق بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بار بار حضور کو بھیج رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب ارنی، رب تجھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب آیا تھا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو اب ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن جس نے دیکھا ہے میں اس کو دیکھ لوں، کیونکہ وہ میرے محبوب کو دیکھ کر آیا ہے۔ تو بار بار بھیج رہے تھے، بار بار اس کی زیارت کر رہے تھے جو اس کو دیکھ کر آیا۔ یہ ایک نقطہ عشق بیان کیا گیا ہے۔ تو اب کیا ہوا وہاں؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جنت بھی دکھائی گئی، دوزخ بھی، ساری چیزیں، جنت آسمانوں سے اوپر اور جہنم زمین سے تحت الثری سے بھی نیچے۔ تو سارا سفر، تو سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں قرآن میں کہا گیا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری کرسی نے، ہمارے تخت نے زمین و آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے۔ جنت کہیں ہے، دوزخ کہیں ہے، لیکن مشاہدات تو ہو رہے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ قادر ہے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انٹروڈکشن اللہ نے اپنا کروایا، جو تعارف کرایا قرآن میں، وہ سورہ اخلاص سے۔ تو اس میں کہا گیا قل هو اللہ احد، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کو حکم دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اور اس لیے دیجئے، آپ دیجئے، آپ کہیے کہ آپ تو چشمدید گواہ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں، کوئی کام مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ کے عصا کو اژدہا بنا دے۔ اور معجزہ کیا ہوتا ہے؟ تو سب سے بڑا معجزہ ہے معراج۔ اللہ تعالیٰ چاند کو حضور کی انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کروا دیں، اور معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ اور اگر سورہ انعام کی آیت نمبر 103 میں کہا گیا کہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، تو اگر یہ آنکھیں اس کو دیکھ لے
اور معجزہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو معراج ہے، معراج مصطفیٰ، یہ بشریت کی معراج ہے، یہ رسالت اور نبوت کی معراج ہے، یہ انسانیت کی معراج ہے، یہ ایک خاص بندے کی اپنے خالق سے ملاقات ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بڑی محبت ہے۔ اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کو سب سے زیادہ قربت الہی نصیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔